ساری کائنات کی اصل جان مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کریم کی ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ کا عقد نکاح بھی جناب عبداللہ کے ساتھ بڑے انوکھے انداز میں ہوا، اللہ پاک نے چنا ہوا تھا، اور یہ بھی اپنے خاندان کی چنیدہ خاتون تھی، حسن و جمال میں بھی، عفت و حیا میں بھی یہ خاتون آمنہ بے مثال تھیں، بے مثال خاتون تھیں، ان جیسا حسن و جمال والی خاتون اس دور میں کوئی نہیں تھی، عفت و حیا کے اعتبار سے، خاندانی جاؤ جلال کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کی مثال اس دور میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ماں ہونے کے ناطے ان کا چناؤ فرمایا، سیدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کو میرے اور آپ کے رب نے جب عالم شہود میں لانا چاہا تو رب العالمین جل علا نے جناب عبداللہ کے لیے سیدہ آمنہ کا انتخاب کر دیا۔ انتخاب بھی کیسے ہوتا ہے؟ بڑی شان کے ساتھ۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جناب عبداللہ کو شکار کھیلنے کا شوق پیدا ہو گیا، آپ شکار کھیلنے کے لیے جب ویرانے میں تشریف لے گئے، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی جناب وہب عبداللہ کو دیکھ رہے ہیں، عبداللہ فقط تنتنا ویرانے میں شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں، اغیار جنہیں کوئی عام پہچاننے والے نہ تھے جناب عبداللہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، وار کرتے ہیں، جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین نے جناب عبداللہ کو بچانے کے لیے کوئی ایسی غیبی مخلوق بھیج دی جس مخلوق نے ان دشمنوں کو دور ہٹا دیا، اور یہ سارا منظر جناب وہب حضرت آمنہ کے والد گرامی دیکھ رہے تھے، حیران ہو گئے کہ عبداللہ تنہا ہے اور یہ بڑے وحشت ناک چہروں والے اوزار سے، جنگی اوزار سے لیس عبداللہ پہ حملہ آور ہونے والے یہ نامراد ہو کے واپس ہو گئے۔ یقیناً عبداللہ کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، حسن تو تھا ہی آپ کا، اللہ پاک نے آپ کو حسن تو دیا ہوا تھا عبداللہ کو، اور کیوں نہ ہوتا جبین اقدس میں میرے اور آپ کے آقا کا نور ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس نور کی کرنیں مخلوق دیکھ رہی تھی۔ وہب قریب آئے، فرمایا بیٹا نکاح ہو چکا ہے، بڑی حیا بھرے انداز میں نگاہوں کو جھکا کر فرمایا ابھی تک ہوا تو نہیں، لیکن جس کا انتخاب والد گرامی عبد المطلب کریں گے اس سے نکاح میرا متوقع ہے۔ رابطہ کیا گیا عبد المطلب سے، اور باپ کا اپنا ایک نام تھا، بڑے خاندان کے سردار تھے، عبد المطلب تک رسائی حاصل کی، خود پیشکش کی، اے سردار مکہ، اے قریش کے سردار، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اپنی بے مثال حسن و جمال والی بیٹی آمنہ کا رشتہ آپ کے بیٹے عبداللہ کو پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبد المطلب نے ارشاد فرمایا قبول ہے۔ نکاح ہوا، مختصر یہ کہ میرے آقا کا نور اقدس جناب عبداللہ سے منتقل ہو کر سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں چلا گیا۔ اب کیا شان پھر آمنہ کی بن گئی ہو گئی، سیدہ خود فرماتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب سے میرا پیارا لاڈلا میرے بطن میں منتقل ہوا میرے اندر کی کیفیت بدل گئی، ہر روز نئے انداز میں مجھے سلامیاں پیش ہونے لگی، کبھی کن الفاظ کے ساتھ مجھے سلام پیش کیا جا رہا ہے، ہر نئی ہونے والی صبح کو نئے الفاظ کے ساتھ مجھے مخاطب ہو کے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے اندر، میرے من کے اندر
ایک سرور پیدا کر دیا، خوشی پیدا کر دی، جس طرح عام خواتین حمل کے دوران، بوجھ کے دوران تکلیف محسوس کرتی ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، ہر جانب سے مجھے مبارکبادی کی آوازیں آتی تھیں اور میں اندر سے خوشی محسوس کرتی تھی۔ جتنا عرصہ میرا پیارا میرے پاس رہا، ذرا برابر میں نے کوئی دشواری محسوس نہیں کی، مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا۔ سرکار جہاں جہاں رہے، ہر دور میں حضور جدھر جدھر منتقل ہوتے رہے، اس خوش نصیب کو اللہ کے محبوب نے ایک مقام دیا۔ حضور کا نور پاک کے نسلیوں کی طرح منتقل ہوتا رہا۔ سرکار کبھی کسی کے لیے، نہ ولادت سے پہلے نہ ولادت کے بعد، حضور کبھی کسی کے لیے بوجھ نہیں بنے۔ ہوتا ہے نا انسان کسی پہ بوجھ بن جاتا ہے، کسی سے اپنی ضرورت طلب کرتا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور کی جس نے خدمت بھی کی ہے، اس نے کچھ حاصل کرنے کی غرض سے کی ہے۔ حضور کی ذات کو کسی نے کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ ماں کہتی ہے، یوں تو ایام حمل میں ماں کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہ تھی، میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ میں اپنے اس پورے خاندان کے اندر، میرے اللہ نے مجھے ایک چنا ہوا مقام دیا ہوا تھا، میں تو اپنے لاڈلے پہ ناز کرتی ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جتنا عرصہ اماں آمنہ کے پاس آپ کو بطور امانت رکھا، اس کے بعد جب کہ آپ کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا، سیدہ خود اپنی زبان اقدس سے فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میں اپنے حجرے کے اندر فقط تنہا ہوں، کوئی میرے حجرے کے اندر نہیں ہے۔ تھوڑی سی پریشانی لائق ہوئے کہ شاید کہ میرے ہاں میرا اللہ مجھے نور نظر عطا کرے، لیکن میرے پاس کوئی معاونت کرنے والی خاتون نہیں، لیکن دل سے میں خوشی محسوس کر رہی تھی کہ جب سے یہ پیارا میرے پاس آیا ہے کبھی مجھے کوئی دشواری اٹھانی نہیں پڑی۔ یقیناً میرا اللہ میری کوئی مدد فرمائے گا۔ مطمئن ہوں اندر سے۔ پھر بھی ارجاء فرماتی ہیں رات ہوئی، میرے سسر جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ مکہ معظمہ کی گری ہوئی دیوار کو مرمت کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہ رات 12 ربیع الاول کی رات، پیارے کے آنے کی رات ہے۔ اس ہستی کے آنے کا وقت آ گیا ہے قریب، جس نے روئے زمین کو اپنے نور سے چمکانا ہے، جس نے روئے زمین پہ تاریکیوں کو مٹا کر ایمان کے اجالوں کو عام کرنا ہے۔ اس ہستی کے آنے کا وقت آ گیا۔ اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب رات کا پچھلا پہر ہو گیا میں پریشان ہونے لگی، اچانک دیکھتی کیا ہوں، میرے حجرے کے ایک دیوار کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے۔ 4 دراز قد والی خواتین خود بہت میرے حجرے کے اندر آتی ہیں اور حسن و جمال میں بے مثال۔ تھوڑی سی مجھے اندر سے گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ عورتیں کہاں سے آ گئیں، میرے حجرے کی دیوار میں شگاف کیسے پڑ گیا۔ چاروں جب میرے قریب آ گئیں، ایک نے محسوس کر لیا کہ آمنہ پریشان ہو رہی ہے، میرے قریب ہو کر مجھے کہنے لگی بیٹی آمنہ ہرگز نہ گھبرانا، ہرگز نہ گھبرانا، تو جانتی ہے میں کون ہوں۔ اماں آمنہ فرماتی ہے میں نے کہا میں نہیں پہچان سکی۔ اس نے اپنا تعارف یوں کرایا، کہا اے بیٹی آمنہ میں ساری انسانیت کی ماں اماں ہوا ہوں، تجھے تیرے پیارے کے آنے پہ تجھے مرحبا کہنے آئی ہوں۔ دوسری آگے بڑھی، اور یہ مستند کتابوں کے حوالہ جات سے ہیں، باتیں کوئی اپنے پاس سے نہیں۔ دلائل النبوہ بڑی مستند کتاب ہے، سرکار کی سیرت پہ لکھی گئی، اس کے حوالہ جات سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسری خاتون قریب ہوئی، کہا بیٹی آمنہ کیوں پریشان ہے، جانتی نہیں میں کون ہوں؟ عرض کی نہیں پہچان سکی۔ فرمانے لگی خاتون بیٹی آمنہ
میں فرعون کی وہ بیوی آسیہ ہوں جس کے تذکرے تو سنتی رہتی ہے، میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی خادمہ ہوں، اللہ نے موسیٰ کو میرے ہاتھوں پہ پروان چڑھایا، وہ آسیہ ہوں، تجھے تیرے پیارے کے آنے پہ مرحبا کہنے آئی ہوں۔ تیسری آگے بڑھتی ہے، عرض کرتی ہے پیاری آمنہ کیا تو مجھے پہچان نہ سکی؟ عرض کیا حضور نہیں پہچان سکی؟ فرمانے لگی پیاری آمنہ بیٹی میں ابراہیم کی بیوی سارہ ہوں۔ چوتھی نے آگے ہو کے کہا اے بیٹی آمنہ میں عمران کی بیٹی مریم ہوں، عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہوں، تجھے تیرے پاس تسلی دینے کے لیے مرحبا کہنے کے لیے آئی ہوں جس کی تو ماں بننے والی ہے، جن ہستیوں کے بڑے نام لیے جاتے ہیں۔ اے آمنہ اگر آج وہ بھی ہوتے تیرے اس لاڈلے کی پیروی میں ہوتے، یہ وہ شان والا تیرے پاس آنے والا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں امام الانبیاء کی ولادت بسعادت کا جب وقت قریب آتا ہے، آپ کی جب ولادت ہوتی ہے، میرے رب کی شان دیکھو، رب العالمین نے پیارے کی ولادت بڑے انوکھے انداز میں ہوتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں جب ولادت ہوتی ہے آپ کو میرے رب نے اس طرح پردہ پیدا فرمایا، بچوں کے جسم کے ساتھ ولادت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کی امتیازی شان، اللہ نے اپنے محبوب کو پاک پیدا فرمایا، پاک پیدا ہوئے، کوئی ولادت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں ہم نے جب پیارے کو دیکھا لباس میں ملبوس دیکھا، اور جو ہی اخراج ہوا پیالے کا تو کیا دیکھتی ہوں اللہ نے کمرے کو بھی چمکا دیا۔ فرماتی ہیں میں نے اس کے نور کی چمک سے شام کے چمکتے ہوئے محلات بھی دیکھ لیے، اتنا میرے اللہ نے نور چمکایا۔ تو اتفاقاً میں دیکھتی کیا ہوں، اللہ کے حضور سجدے میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے رب العالمین کے ہاں شکرانے کا سجدہ کرتا ہے، سجدوں کا درس دینے والا۔ اس وقت تک مخلوق ساری خدا کی وحدانیت کو بھلا بیٹھی تھی، اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والا، اللہ کی ذات کی شناخت کروانے والا پہلا سجدہ دنیا پہ آ کے اپنے رب کے حضور ادا فرما کر روئے زمین کے انسانیت کو بتا دینا چاہتا تھا کہ میں آیا ہی لوگوں کو سجدے کا درس دینے۔ میرے اللہ نے اپنی وحدانیت کی شناخت اور پہچان کرنے کے لیے مجھے اپنا نبی رسول بنا کر بھیجا، سجدہ شکر ادا کیا، گناہگار امت کے حق میں اس وقت دعا فرمائی اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور پھر سجدہ فرماتی ہیں میں دیکھتی کہ وہ اتفاق سبز قسم کے لباس میں ملبوس ہے، ایک سفید سا بادل کا ٹکڑا آتا ہے، اس کے اندر اٹھا لیا جاتا ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہوں کہ میرے لاڈلے کو کہاں لے جایا گیا۔ مجھے عاطف غیب سے آواز آتی ہے اے اللہ کی بندی مت گھبرا، یہ ساری کائنات کا دولہ ہے، اس نے ساری کائنات کو سنبھالا دینا ہے، اس کی مملکت ساری روئے زمین ہے، اسے روئے زمین کی سیر کروائی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سیدہ فرماتی ہیں میرے دیکھتے دیکھتے اس سفید بادل کی ٹکڑی نے پیارے کو پھر لایا اور میرے بستر پہ آ کے اسے لیٹا دیا۔ حضور کی ولادت بھی انوکھی، سرکار کا بچپن بھی انوکھا، حضور کسی کے لیے کبھی بوجھ نہیں بنے، جس کسی نے سرکار کی خدمت کی غنیمت جان کر، سعادت سمجھ کر، خوش نصیبی جان کر خدمت کی اور پھل بھی پایا۔ رہی زندگی تو آپ کی بچپن کے انشاءاللہ حالات زندگی پھر کے جمعے میں عرض ہوں گے۔ اللہ پاک پیارے محبوب کے ذکر پاک کے توفیل ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، جن حضرات نے سنتے نہیں ادا فرمائی سنتیں ادا فرما لیں۔